جب نئے نئے کردار بناؤ گے نا تو دین میں تحریفات شروع ہوں گی. بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں میں. اور آ جائے کوئی میرے سامنے مناظرہ کر لے آ کے. کالر باقر اور کالا صادق سے کرنا مناظرہ, اصول کافی سے کرنا, بحر الانوار سے کرنا, لا کے جیب کی کتاب سے کہیں لا کے نہ کرنا میرے سامنے. دو جملے عربی کے پڑھنے آتے نہیں, ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیتے. پہلے تو بغیر اعراب کے عربی کے پڑھنا تو سیکھو کہ امام نے کہا کیا ہے. ہاں عربی کا نہ تلفظ ٹھیک ہے, پتہ نہیں کون کون سے لوگ. تو یہ ذات ذہن میں رکھنا کہ اس کو پیور رکھو. امام نے کہا تم حسین پر روتے ہو یا نہیں؟ یقین جانو میری ایک گفتگو ہے, میں نے یہاں تو نہیں, پاکستان میں کسی اور جگہ پہ کی تھی, اور وہ کیونکہ تھوڑی سی حساس ہو جائے گی اس لیے میں پورا کھول کے اس کو نہیں کہہ سکتا. اس گفتگو کا موضوع یہ تھا, بار سے معذرت, اگر امام کے زمانے میں واٹس ایپ ہوتا نا تو ہم کیا کرتے. آپ یقین جانیں جو ہمارے دماغ میں عزاداری کے سیاسی نظریات چل رہے ہیں نا, ہم امام, تصور کرو امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہم بھی ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, واٹس ایپ فیس بک بھی ہے, فرض کرو حملہ ہو گیا مدینہ پر, واقع حرہ, امام مدینہ میں ہے, ہزاروں لوگ قتل ہوئے. دیکھو جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے, اس سے مجھے کوئی انکار نہیں, کوئی انکار نہیں مجھے. جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہے, لیکن کیا حسین کی عزاداری کے برابر ہے؟ یہ الگ سوال ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا سمجھنے کے لیے, ہر مظلوم بھی ضروری نہیں ہے کہ دین اس کا حق پر ہو. مظلوم ہے, میں مثال دوں تمہیں, روانڈا میں کتنا جینیسائیڈ ہوا, قتل عام ہوا, لاکھوں بچے مارے گئے, بڑے باندھے گئے. تو مظلوم ضرور ہیں, انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اجر ملے گا, کمپنسیشن ملے گا, لیکن کیا ان کا دین بھی حق پر ہے؟ مظلوم ہونا اور بات ہے, کسی کا حق پر ہونا دین پر وہ الگ بات ہے. مکس نہ کرو چیزوں کو, الگ الگ عنوان ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے یہاں سے ہسٹری پڑھی نہیں جاتی. بنی عباس نے جب بنی امیہ کو مارا ہے نا, تو بنی امیہ سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا. لیکن اگر ہم خالی اس اینک کو لگا کے دیکھیں, انہوں نے بنی امیہ کے کتنے بادشاہوں اور کتنے بڑے بڑوں کی قبروں کو کھود کر ان کے لاشوں کو نکال کر ان کی لاشوں کو جلایا. تو میں تو دیکھ کے کہوں گا بڑے مظلوم ہیں. تو کیا میں عزاداری میں شامل کر لوں؟ ذرا سمجھو. یا علی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بنی امیہ کا ڈاؤن فال ہے, بنی عباس آ رہے ہیں, بڑا سوٹ کرتا ہے انہیں کوئی بنی امیہ پہ لعنت بھیجے. یہ ایک جملہ جو خام خواہی دیکھو ذہنوں کو تشویش میں ڈال دیا جاتا ہے. جب بھی کوئی آپ سے کہے نا کوئی بات عزاداری کے بارے میں, اس سے کہو یار کالر باقر تو دکھانا ذرا, آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے یا امام نے فرمایا ہے؟ صرف ایک سوال کرو. میرے لیے حجت تو کالر رضا ہے, کالر جواد ہے, وہ دکھاؤ. جو کہتے ہیں کہ جو گزر گیا یزید اس پہ تو لعنت بھیجنا بڑا آسان ہے, آج کے یزید پہ بھیجو. تو امام باقر علیہ السلام کے لیے بھی بڑا آسان ہے, وہ جو گزرا ہوا یزید ہے نا اس پہ لعنت بھیج دیں امام. ان کے لیے بھی آسان تھا نا, میں اس زمان میں بات کر رہا ہوں. تو جو اس وقت کا یزید تھا اس پر لعنت بھیجنا مشکل تھا, یا جو گزر گیا تھا؟ جو گزر گیا تھا وہ تو مر کھپ گیا تھا, اس لیے کہ بنی عباس تو بنی امیہ کے خلاف لڑ رہے تھے. امام نے پھر بھی کیا کہا؟ اللہم لنا اولا ظالم ظلمک محمد وآل محمد وآخر تابعین لہو لذالک اللہم لنا الاسابت اللتی جہاد الحسین وشایت وبایت وتابت علی قتل اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم لنا ثانی والثالث والرابع اللہم لنا یزید خامسہ ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرہ وآل زیاد وآل ابی سفیان الی یوم القیامہ. یہ مولا یہ سارے نام تو آپ بولیں جو گزر گئے, کوئی لیٹسٹ نام لیں, ان پہ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھو, پیور رکھو. اب عبداللہ اللہ کو کس پر گریہ چاہیے؟ ہر ایک پہ نہیں چاہیے اللہ کو گریہ. میں نے عرض کیا مظلوم ہونا, دل سے ہمدردی ہونا کسی کا وہ ساتھ میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں. لیکن گریہ کس پر چاہیے اللہ کو؟ چاہیے حسین پر. اللہ کو حسین پر چاہیے گریہ.
حسین پہ گریے سے ہوگا دل پاک. تو امام اب اگر ہم ہوتے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شاید ہم یہ کہتے کہ واقعہ ہررا ہو گیا, ہزاروں لوگ مارے گئے. آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کو استقبال بنایا گیا, سنا ہے آپ نے؟ یہ سب ہو رہا تھا. تو اگر میں اپنی چھوٹی عقل سے دیکھوں امام عزاداری کر رہے ہیں, امام زین العابدین, میں کہوں مولا آپ کی عزاداری کا فائدہ کیا؟ یہاں پر اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, مسجد نبوی کی بے حرمتی ہو رہی ہے. آپ قصاب سے پوچھ رہے تو نے ذبح کرتے ہوئے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ بکروں کو دیکھ کے رو رہے ہیں آپ, یا انسان مارے جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا بکروں کو دیکھ کے رو رہے ہیں, ارے یہاں انسان مارے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے عورتوں کی بے حرمتی ہو گئی ہے. تو آپ اسے عزاداری میں لے کر آئے نا, تب آپ کی عزاداری پوری ہے. یقین جانو ہم امام زین العابدین کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہوتے اس وقت, کیونکہ ہم نے عزاداری کو جو ہے نا اپنے چھوٹے دماغ سے سمجھا ہوا ہے, جہاں کہیں جس کو چاہتا ہے اٹھا کے فٹ کر دیتا ہے. اور اس لیے کہ عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام ہے نا, اور وہ پردہ غیبت میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہاں, جو بھی بول دو ان کے نام پہ. تو بات سمجھو, قال باقر و قال صادق سے ایسے بات کرو عزاداری کے بارے میں. اور جب آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا نا, آپ نے کہا دیکھو دور حاضر کے یزید پہ یہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر, لیکن عزاداری کا معاملہ کچھ اور ہے. بات سمجھو, مکس نہ کرنا بات کو. جب آپ نے دور حاضر کا یزید بنایا تو پتہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود بخود اس کے مقابلے میں کوئی دور حاضر کا حسین بھی ہو جائے گا. اس لیے جب آپ ایک سٹیپ ایک زاویے پہ غلط چلے نا, تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک معاملہ شروع ہو جائیں گے پھر. اس لیے جو امام نے سکھلایا ہے, جس طرح سکھلایا ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی لفظ کہے, آج کا یزید, آج کا آپ کہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا کسی کو بھی اپنے زمانے میں یہ کہا ہے اور عزاداری میں اسے شامل کیا ہے؟ یہ سوال ہے. کیا ہارون رشید کا نام لے کر امام نے عزاداری میں شامل کر دیا؟ اس سے بڑا کون ہوگا؟ مامون رشید سے بڑا کون ہوگا؟ اماموں کا قاتل ہے نہیں, وہی امام نے کہا وہی زیارت عاشورہ پڑھو. کانسیپٹس کلیئر رکھو. ہاں بڑا آسان ہے. اب آپ چونکہ سوشل میڈیا ہے نا, تو کوئی بھی 2-3 پوسٹیں آتی ہیں تو جوان کا ذہن بہک جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہوتا تو میں کسی خاص حوالے سے کہہ رہا ہوں, تو میں تو ان سے کہتا کہ مولا آپ یہاں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں, حسین حسین کر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, یہاں پر کتنے ہی بچے جو ہے نا دیواروں میں چنوائے جا رہے ہیں. تو ہے یہ ظلم تو ہے, لیکن کیا عزاداری امام حسین علیہ السلام, مجلس امام حسین علیہ السلام میں یہ مخلوط ہو کے گریا ہوگا؟ نا, حسین پہ گریا کربلا پہ خالص رہے گا. یہ میں امام زادوں کی بات کر رہا ہوں, اور تو کسی کی بات بھی نہیں کر رہا میں. سبحان اللہ. عزیزوں, یہ باتیں بھی کم کہتا ہے نا کوئی, اس کے لیے بہت کچھ اسٹیک پہ لگانا پڑتا ہے. جی جی, اب بات سن لینا. حسین کا پیغام سید سجاد سے بڑھ کے کون پہنچا سکتا ہے؟ امام ہے. وقت میرے پاس آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, تمام ہو رہا ہے.